بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی حملها و دفنها، یعنی جنازے کو اٹھانے اور دفن کرنے کے بیان میں۔ یسن لحملها اربعۃ رجال، جنازہ اٹھانے کے لیے سنت کیا ہے کہ اگر چار سے زیادہ لوگ ہوں تو اگر چار ہیں تو ظاہر ہے پانچواں چھٹا ہے ہی نہیں، تو میت کے گھر سے لے کر قبر تک وہی چار اٹھا کے چلیں گے۔ لیکن اگر زیادہ لوگ ہیں تو ینبغی مناسب یہ ہے کہ حملوہا، اس کو اٹھانا مناسب ہے، اس کو اٹھانا 40 خطوۃً 40 قدم تک، اس سے زیادہ ایک بندہ نہ چلے اٹھا کر، تاکہ دوسروں کو بھی اس کا جو ہے موقع ملے، اس خدمت کا، اس نیکی کا۔ خطوۃً قدم، 40 کتنے 40 ہوتا ہے۔ خطوۃً قدم، یبدأ بمقدمہ الایمن علی یمینہ، میت کا جو اگلا پایا ہے اس کی چارپائی کا، ٹھیک ہے، اس کو اٹھانا ہے اس طرح کہ اٹھانے والے کے بھی سیدھے کندھے پر آئے۔ وَيَمِينُهَا مَا كَانَ جِهَةَ يَسَارِ الْحَامِلِ، اور میت کا سیدھا کندھا وہ ہوگا کہ جب میت کی طرف چہرہ کر کے آپ کھڑے ہوں، اس کے پیروں کی طرف سے، تو آپ کے الٹے کندھے کی طرف جو اس کا پایا ہے وہ میت کا سیدھا پایا ہے، واضح بات ہے۔ ثم مؤخر الایمن علیہ، پھر اس کا پاؤں کی طرف کا پایا اس کو بھی پہلے اپنے سیدھے کندھے پر اٹھائے گا۔ ثم مقدمہ الایسر، اس کے بعد اچھا یبدأ سے جڑے گی نا یہ عبارت، ثم یبدأ بمقدمہ الایسر، مقدمی پڑھیں گے، پیچھے عبارت کیسے تھی؟ یبدأ بمقدمہ الایمن، ٹھیک ہے۔ ثم مقدمہ الایسر علی یساری، پھر میت کا الٹی طرف کا اگلا پایا سر کی طرف کا، اس کو اٹھانے والا اپنے الٹے کندھے پر اٹھائے۔ ثم یختم الایسر علیہ، پھر آخر میں ختم کرے اٹھانے کے سلسلے کو اپنے الٹے کندھے پر ہی۔ دیکھو اس کو یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے سیدھے کندھے پر سب سے پہلے چارپائی اٹھانی ہے، اپنے الٹے کندھے پر نہیں اٹھانی۔ ایک یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری یہ بات یاد رکھیں کہ چارپائی کے اندر کی طرف ہو کر اس طرح کہ ایک پایا آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو اور ایک پایا آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہو، اور آپ درمیان میں ہو کر چارپائی کو اٹھائیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ جب آپ یہ نہیں کریں گے نا تو یہ ساری ترتیب وہی بن جائے گی جو یہاں لکھی ہوئی ہے۔ آپ اپنے سیدھے کندھے پر میت کے سر کی طرف کا پایا پکڑیں، آپ اپنے سیدھے کندھے پر میت کے پاؤں کی طرف کا پایا پکڑیں، تیسرے نمبر پہ پھر آپ گھوم کے آگے آ جائیں، اپنے الٹے کندھے پر میت کا سر کی طرف کا پایا پکڑیں، اور پھر آپ پیچھے آ جائیں، اپنے الٹے کندھے پر میت کے پاؤں کی طرف کا پایا پکڑیں۔ اور اس تمام کونوں پر چلنے میں اور پائے کو اٹھانے میں اس بات کا خیال کریں کہ آپ چارپائی سے باہر ہوں۔ اگر آپ اس طرح اٹھائیں گے کہ چارپائی کے سینٹر میں آپ آ گئے، ایک پایا آپ کے اس طرف ہے اور ایک پایا اس طرف ہے بیچ میں، پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ سیدھا کندھا الٹا کندھا کیسے۔ جب آپ باہر کی طرف سے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ترتیب یہی بنے گی کہ سیدھا کندھا آپ نے اپنا جو اس کے پائے کو اپنے سیدھے کندھے پہ جب رکھا تو لازمی طور پر وہ میت کے سر کی طرف کا سیدھا پایا ہی ہوگا، وہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ پیچھے آ جائیں گے، اس کے بعد آپ گھوم کے تیسرے نمبر پہ الٹی طرف سر کے پاس آ جائیں گے، اور چوتھے نمبر پہ آپ الٹی طرف یعنی اپنے الٹے کندھے پر پاؤں کی طرف کا پایا رکھ لیں گے۔ تو یہ ہے ترتیب۔ فرمایا کہ یستحب، پسند کیا گیا ہے شریعت میں، مستحب ہے، الاسراع، پسند کیا گیا ہے شریعت میں، مستحب ہے، اسراع بہا، تیز لے کر چلنا، بہا، اس ایک عورت کو، عورت سے مراد جنازہ مؤنث ہوتی ہے نا، اس جنازے کو تیز لے کر چلنا یہ مستحب ہے، بلا خبب، لیکن وہ تیزی کیا ہو، وہ کنٹرول میں ہو، ایسی تیزی نہ ہو کہ میت کا جسم کنٹرول سے باہر جانے کا خطرہ ہو، کیونکہ بے پردگی ہو سکتی ہے، اتنا تیز اس کا جسم ہلا کہ کفن ہی کھل گیا، پردہ کھل گیا، یا جناب گر گئی میت،
تو وہ تو توہین ہے، وہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ وَهُوَ مَا يُؤَدِّي إِلَىٰ اضْطِرَابِ الْمَيِّتِ، خبب کس کو کہیں گے؟ بے ترتیبی یا بد نظمی کس کو کہیں گے؟ ما یؤدی الی اضطراب المیت، میت کے جسم کو جو بہت زیادہ ہلائے جلائے، اس کا جسم بہت زیادہ ہل جل کرتا ہو، ایسے نہیں چلنا بھائی۔ آگے فرماتے ہیں والمشی خلفہا افضل من المشی امامہا، جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، جنازے کی چارپائی آگے ہو اور چلنے والے لوگ پیچھے چلیں، یہ افضل ہے بمقابلہ اس کے کہ کچھ لوگ من المشی، بمقابلہ چلنے کے، امامہا جنازے سے آگے، سوائے اس کے کہ کوئی بندہ راستہ دکھا رہا ہو سارے جنازے والوں کو، وہ آگے چلے، ورنہ آگے نہیں چلنا چاہیے۔ کفضل صلاۃ الفرض علی النفل، ثواب کا اتنا فرق ہو جائے گا چند قدم آگے چلنے اور پیچھے چلنے سے۔ ایک بندہ جو پیچھے چل رہا ہے اس کو ویسا ثواب ہے جیسا فرض نماز پڑھنے والے کو، اور جو بندہ میت سے آگے آگے جا رہا ہے اس کا ثواب کم ہوگا نفل نماز پڑھنے والے جیسا۔ وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ، جنازے کے جلوس میں قرآن کی تلاوت یا ذکر اونچی آواز سے کرنا مکروہ ہے۔ ہمارے ہاں تو باقاعدہ کلمہ شہادت کہہ کے لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، لوگوں کو گویا کہا جاتا ہے کہ زور سے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بری بات ہے۔ آپ جب کندھا لیں تو آپ اپنے زیر لب بس آپ اپنا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، جو بھی آپ دعا اس ٹائم مانگ رہے ہیں، صحیح ہے۔ والجلوس قبل وضعها، اگر کوئی سمجھدار بندہ ہو اور وہ سب کو جنازہ اٹھانے سے پہلے تاکید کر دے کہ بھئی باتیں نہیں کرنا آپس میں، ذکر کرتے ہوئے چلو، اور نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور کوئی اس طرح سمجھانے والا نہیں ہے تو پھر اگر کوئی بندہ کہتا ہے کلمہ شہادت تو اس کو منع نہیں کرو، وہ کلمہ شہادت بھی نہیں کہے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ گپے مارتے ہوئے چلیں گے، صحیح ہے۔ کم سے کم وہ کلمہ شہادت کہے گا تو کسی کو توفیق شاید ہو جائے لا الہ الا اللہ کہنے کی، لیکن اصل طریقہ یہ نہیں ہے کہ کلمہ شہادت کا نعرہ لگایا جائے، اصل طریقہ ہے کہ پہلے سمجھا دیا جائے کہ بھئی ذکر کرتے ہوئے چلنا ہے۔ اور کیا مکروہ ہے؟ الجلوس قبل وضعها، جلوس کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو۔ جلوس کس کو کہتے ہیں؟ قبل وضعها، جنازہ رکھنے سے پہلے۔ اگر آپ مریض نہیں ہیں، آپ کو کوئی تکلیف بیماری نہیں ہے، ابھی قبرستان میں پہنچے یا قبر کی جگہ پہ پہنچے اور لوگ ابھی جنازے کو چند قدم اور آگے لانا چاہ رہے ہیں صحیح جگہ تک، اور آپ جنازے کے زمین پہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ گناہ کی مطلب مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، آپ کو منع کیا جائے گا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، بری حرکت ہے۔ وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ نِصْفَ قَامَةٍ، اور قبر کو کھودا جائے انسان کے قد کے آدھے کے برابر، ٹھیک ہے، تو 3 فٹ گہری قبر ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ او الی الصدر، یا 3.5 سے 4 فٹ تک لے جائیں کہ سینے تک گہری ہو جائے۔ وَإِنْ زِيدَ كَانَ حَسَنًا، اگر اس سے بھی زیادہ گہری کی ہے تو اچھا ہے، برا نہیں ہے۔ وَيُلْحَدْ وَلَا يُشَقْ، لحد بنائی جائے ترجیحی بنیاد پر، شق نہ بنائی جائے، شق نہ بنائی جائے۔ یہ لحد اور شق کے بارے میں کچھ بات ہوئی بھی تھی۔ لحد اس قبر کو کہتے ہیں کہ جب آپ اوپر سے نیچے کو سیدھا سیدھا کھڈا بنا کر اس کے بعد آپ بغلی قبر کہلاتی ہے اردو میں، آپ ایک طرف کی دیوار میں سے پھر مٹی ہٹاتے ہٹاتے اتنی مٹی ہٹا دیتے ہیں کہ اس میت کو جب نیچے اتارا جائے گا تو وہ جو آپ نے کھانچا جیسا بنایا ہے سائیڈ پر، اس کھانچے میں اس میت کو آپ ایسے کر دیں گے کہ اس کا اوپر سیدھا کندھا تھوڑا اونچا ہو، اوپر کی طرف ہو، اور الٹا کندھا جو ہے وہ زمین کی طرف ہو، اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں، اور پھر اسی طریقے پہ اوپر سے سلیبیں یا لکڑیاں رکھ کے اوپر مٹی ڈال کے دفن کر دیں۔ اگر کسی وجہ سے وہ قبر ٹوٹے، اوپر کی سلیبیں وغیرہ ٹوٹیں تو سیدھی میت سامنے نظر نہ آ رہی ہو، میت سائیڈ پہ چھپی ہوئی ہو، تو اس کو لحد کہتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور شق نہ بنائی جائے الا فی ارض رخوۃ، مگر کہیں زمین کی مٹی نرم ہوتی ہے تو وہ شق والی قبر جو ہے وہ مٹی گرتی رہتی ہے، آپ کھانچا بناتے ہیں مٹی گرتی رہتی ہے تو وہ وقت ضائع ہوگا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ تازی میت کے اوپر ہی ساری مٹی گر جائے، اور وہاں شق بنائیں گے۔ وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ، اور میت کو جب داخل کریں تو اس کو قبر کے اس کنارے پر رکھیں کہ جس کنارے کی طرف قبلہ ہو، تاکہ قبلے کی طرف سے قبر میں ایسے اتارا جائے۔ وَيَقُولُ وَاضِعُهُ
واضح وضع کرنے والا یعنی رکھنے والا وہ کہے گا، اور یہ مستحب ہے، کیا کہنا مستحب ہے، آگے جو دعا لکھی ہے وہ دعا کہنا مستحب ہے۔ قبر میں رکھنے والے عام طور پہ 3 لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تینوں لوگ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ملت پر، وَيُوَجَّهُ کیا لفظ ہے، وَيُوَجَّهُ، اور اس کا چہرہ کر دیا جاوے الی القبلۃ، قبلے کی طرف، علی جنبہ الایمن، اس طرح کہ وہ سیدھی کروٹ پہ ہو۔ اچھا میں نے شاید الٹا کہہ دیا تھا کہ سیدھا کندھا اوپر ہوگا، سیدھا کندھا نیچے ہوگا، الٹا کندھا اوپر ہوگا۔ جب میں لحد کی بات کر رہا تھا تو وہ بے دہانی میں یوں کہہ دیا، صحیح کیا ہے، سیدھا کندھا زمین پہ لگا ہوا ہوگا، الٹا کندھا اوپر ہوگا۔ وَتُحَلُّ الْعُقَدُ، اور گرہیں جو گھر سے میت کو قبر تک لانے کے لیے کفن لپیٹنے کے بعد فیتے باندھ دیتے ہیں، یعنی کپڑے کی بیلٹیں سی کاٹ کے ان کی گٹھانے باندھ دیتے ہیں، ان کو سب گٹھانوں کو کھول دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَيُسَوَّ الْلَبِنُ، یہ ذرا نیچے کریں، میری آنکھوں میں آ رہی ہے۔ وَيُسَوَّ الْلَبِنُ، اور جو بھی اینٹیں ہیں، والقصب، اور بانس ہیں، ان کو ترتیب سے بچھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں سلیبیں رکھی جاتی ہیں، تو سلیبیں ہوں یا بانس ہوں ان کو رکھ دیا جائے گا۔ وَيُكْرَهُ الْآجُرُّ وَالْخَشَبُ، پکی اینٹیں جو آگ میں پکائی گئی ہوں، کوئی بھی سلیبیں وغیرہ، اگر ایک طریقہ ایسا ہے کہ آگ کے بھٹے میں پکا کر ان سلیبوں کو تیار کرتے ہیں، اور ایک طریقہ وہ ہے کہ بغیر پکائے سلیبوں کو تیار، تو کون سی رکھیں، جو بغیر آگ کے ہوتی ہیں۔ آجر اس اینٹ کو یا اس سلیب کو کہیں گے جو بھٹے میں پکائی جاتی ہے، وہ مکروہ ہے۔ الخشب، جو بانس کے علاوہ لکڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ لکڑی قبر میں استعمال کرنا مکروہ ہے، وہ استعمال نہ کریں قبر میں۔ وَأَن يُسَجَّى، اور یہ ہدایت ہے کہ پیچھے ہدایات چل رہی تھی نا، رکھنے والا کہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرے وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہدایت یہ ہے کہ عورت کی قبر کا پردہ بنا لیں، نہ کہ مرد کی قبر پہ۔ جب آپ میت کو اندر اتار رہے ہوں، جب اس میت کو قبلہ رخ کر رہے ہوں، جب کفن کی گٹھانے کھول رہے ہوں، اس وقت صرف محرم جیسا کہ میت کا بیٹا، میت کا بھائی، ٹھیک ہے، بھانجا، بھتیجا، والد، یہ لوگ قبر کا کام کریں، اور 4 بندوں کو کپڑا، چادر وغیرہ پکڑا کے، چٹائی وغیرہ پکڑا کے قبر کے چاروں طرف پردہ کروا دیں، باقی مجمع ان پردوں کے پیچھے کھڑا ہو۔ وَيُحَالُ التُّرَابُ، تو مرد کے لیے پردہ نہیں کریں گے، عورت کے لیے پردہ کریں گے۔ اچھا، وَيُحَالُ التُّرَابُ، پھر مٹی ڈال دی جائے۔ وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ وَلَا يُرَبَّعُ، سنام کس کو کہتے ہیں، کوہان کو، جانور کی کوہان ہوتی ہے نا، جو ایسے اس کی کمر پہ اونچی سی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے کونے کونے نکلے ہوتے ہیں، کیا کونے نکلے ہوتے ہیں، کیا گول گول ہوتی ہے نا، سنام کہتے ہیں کوہان کو۔ تو یسنمو، قبر کو کوہان جیسا گول گول بنائیں گے، ولا یربع، کونے کونے نہیں نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مٹی اس انداز سے ڈالی کہ آپ نے کونے کونے نکال دیے، 4 کونے، 3 کونے یا جو بھی، تو یہ منع ہے۔ اس کو گول گول کر دیں گے، جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا جاتا ہے۔ وَيُحْرَمُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ لِلزِّينَةِ، قبر کے خوبصورت نظر آنے کی خاطر اس پر کام کروانا مستریوں سے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی پورے قبرستان میں میری امی کی قبر جو ہے وہ سب سے حسین نظر آئے، اور دیکھنے والے کہیں واہ بھئی یہ بیٹوں نے کتنی اچھی قبر بنوائی ہے اپنی ماں کی، وغیرہ وغیرہ۔ خوبصورتی کے لیے مستریوں کی خدمات حاصل کرنا حرام ہے۔ وَيُكْرَهُ لِلْإِحْكَامِ بَعْدَ الدَّفْنِ، دفن کر دینے سے پہلے قبر کی مضبوطی کا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دفن کرنے کے بعد پھر آپ اس کی مضبوط کرنے کے لیے کوئی اہتمام کر رہے ہیں، کوئی بلاک وغیرہ کا اضافہ کر رہے ہیں یا کچھ بھی ایسا، تو وہ مکروہ ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ عَلَيْهِ لِأَلَّا يَذْهَبُ الْأَثْرُ وَلَا يُمْتَحَنْ، قبر کے اوپر لکھائی کرنے میں حرج نہیں ہے تاکہ قبر کا نشان مٹ نہ جائے۔ لکھائی کیوں کرو بھائی؟ اس لیے کرو کہ نشان مٹ نہ جائے،
قبرستان میں اور قبریں بھی ہیں، پھر نشان پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے والے مرحوم کی کون سی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہاں اور قبریں نہیں ہیں پھر بھی لکھیں، پھر لکھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ لا یمتہن، لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہ یہاں قبر ہے، آپ نے کچھ لکھا ہی نہیں، اب لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تو کوئی وہاں خدا نخواستہ بیٹھ کر استنجا نہ کرنا شروع کر دے، اس بیچارے کو کیا پتہ کہ یہاں قبر ہے، صحیح ہے۔ یا جانور وہاں پر وہ نہ کریں پخانہ وغیرہ، جانور کر رہے ہوں تو لوگ ان کو روک دیں کیونکہ نشان نظر آ رہا ہے قبر کا۔ وَيُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الْبُيُوتِ لِاخْتِصَاصِ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، کمروں میں، گھروں میں میت کو دفن کرنا یہ مکروہ ہے، اور مکروہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ حکم خاص ہے اللہ کے نبیوں کے ساتھ، تو وہ وی آئی پی پروٹوکول کی چیز ہے، صحیح ہے۔ تو وی آئی پی پروٹوکول ہر بندے کو تو نہیں مل سکتا نا، کوئی اپنے علاقے کا چودھری ہو، وڈیرا ہو، وہ اپنے ساتھ جناب 100-200 بندے رکھ لے اور جہاں سے بھی گزرنے لگے روڈ پورا جو ہے نا لوگوں کی گاڑیاں رکوا دے، تو حکومت برداشت کرے گی؟ بھائی یہ تو وزیر اعظم کا پروٹوکول ہے، تم کدھر سے کر رہے ہو؟ تو اسی طریقے پہ ناپسندیدہ ہوگا کہ نبیوں کا جو پروٹوکول ہے کہ ان کو یہ اعزاز ہوتا ہے کہ جدھر وہ دفن ہوں گے وہی جگہ ان کی قبر کی ہوگی، تو لوگ اپنے لیے یہ نہ کرنے لگ جائیں گے۔ وَيُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الْفَسَاقِ، یعنی اپنے وہ بناتے ہیں نا لوگ، کیا ترجمہ کروں اس کا، احاطے، بھائی فلاں قبرستان میں ایک 4 دیواری کر لی، ایک احاطہ سا بنا لیا، اس احاطے میں ہمارے ہی لوگ دفن ہوں گے اور ہمارے علاوہ لوگ دفن نہیں ہوں گے۔ ایک تو ہے کہ آپ نے زبانی بات کر لی انتظامیہ سے، ایک ہے کہ آپ نے احاطہ بنا دیا، لوہے کی گرل کا یا بلاکوں کا یا اینٹوں کی 4 دیواری وغیرہ کر دی، یہ منع ہے۔ صرف جگہ مقرر کی کہ جی ہمارے خاندان کے لیے اتنے فٹ با اتنے گز با اتنے گز کی جگہ رکھ دو، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کوئی تعمیر نظر نہیں آنی چاہیے کہ یہ الگ چیز ہے کوئی۔ ولا بأس بدفن اکثر من واحد فی قبر للضرورہ، کوئی حرج نہیں ہے دفن کرنے میں اکثری، بدفنی اکثری، مضاف مضاف الیہ ہیں، دفن کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دفن کرنا ہو اکثر ہی زیادہ لوگوں کا، من واحد ایک سے زیادہ کا، فی قبر ایک قبر میں، لضرورتی اگر کوئی وجہ ہو، اگر کوئی ضرورت ہو، ٹھیک ہے بھئی موت زیادہ واقع ہو رہی ہے، لوگ اتنے زیادہ مر رہے ہیں، یا اتنی ساری قبریں بنانے والا کوئی نہیں ہے، ایک ساتھ لوگ فوت ہو گئے ہیں، اب اگر قبریں بنانے والے بندے کم ہیں، ہم کہتے ہیں ہر ایک کی الگ الگ قبر بناؤ، وہ کہتے ہیں جی اس میں تو پھر 10 دن لگیں گے، اب جس میت کا نمبر 10ویں دن آئے گا دفن ہونے کا، اس کی تو لاش خراب ہو جائے گی نا، تو اس لیے بھائی ٹھیک ہے پھر ایک ہی لمبا کھڈا بناؤ اور اس میں دفن کر دو۔ اچھا جی، وَيُحْجَزُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ بِالتُّرَابِ، لیکن ہر 2 میت کے درمیان مٹی کی منڈیر جیسی بنا دیں، یحجز جیسے آڑ بنا دیں، منڈیر جیسی بنا دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پودے کی کیاریاں، جب باغیچے میں پودے لگاتے ہیں تو کیاریاں بنا دیتے ہیں، مٹی کی منڈیر سی بنا دیتے ہیں تاکہ پانی اس پار نہ چلا جائے، اس پودے کے ساتھ پانی کھڑا رہے، تو اس ٹائپ کی منڈیریں بنا دیں گے۔ وَمَن مَاتَ فِي سَفِينَةٍ وَكَانَ الْبَرُّ بَعِيدًا، ایک بندہ فوت ہو گیا کشتی میں، سمندر میں، اور خشکی تو دور ہے، لاش خراب نہ ہو جائے، خشکی پہ تو جہاز پہنچے گا 4 دن بعد، 3 دن بعد، 2 دن بعد، لاش خراب ہو جائے گی، گرمی ہے۔ وَخِيفَ الضَّرَرُ، اور ڈر ہے نقصان کا، وہی لاش خراب ہونے کا، تو ان میت کو کشتی میں ہی غسل دیا جائے، وَكُفِّنَ کفن پہنایا جائے، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ جنازہ پڑھ لیا جائے، وَأُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ اور بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کے کیا کر دیں جی، سمندر میں ڈال دیں۔ وَيُسْتَحَبُّ الدَّفْنُ فِي مَقْبَرَةِ مَحَلٍ مَاتَ بِهِ أَوْ قُتِلَ، کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے، محل سے مراد علاقہ لے لیں، ٹھیک ہے، محل جگہ کو کہتے ہیں نا علاقہ، مستحب یہ ہے کہ دفن کریں اسی علاقے کے قبرستان میں، مات بہ جہاں بندہ فوت ہوا ہو، او قتلا یا جہاں پر قتل ہوا ہو۔ فَإِن نُقِلَ قبل الدفن قدر میل او میلین، اگر دفن کر دینے سے پہلے میت کو شفٹ کیا گیا 1 یا 2 میل کی دوری تک، لا بأس بہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
وَكُرِهَ نَقْلُهُ لِأَكْثَرَ مِنْهُ، لیکن اس سے زیادہ میت کو شفٹ کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں کراچی میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں، ساری زندگی تو یہاں محنت مزدوری کمائی کرتے ہیں، اور جب فوت ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس علاقے کے نہیں ہیں، ہم تو میت کو لے کے فلاں جگہ جا رہے ہیں. یہ گناہ کی چیز ہے. وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ بَعْدَ دَفْنِ بِالْإِجْمَاعِ، اگر ایک مرتبہ دفن کیا گیا اس کے بعد قبر کھول کے وہاں سے شفٹ کرنا یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ تو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. إِلَّا أَن تَكُونَ الْأَرْضُ مَغْصُوبَةً، مگر یہ کہ بعد میں یہ پتہ چلے کہ جہاں پر دفن کیا ہے وہ مالک کی مرضی کے بغیر دفن کیا گیا ہے، یا مالک سے زمین چھینی گئی تھی، قبضہ گروپ نے دفن کیا تھا. جو مالک واپس اپنا قبضہ حاصل کر لے گا تو وہ میتیں دوبارہ ادھیڑ سکتا ہے وہاں سے کہ نکالو میری زمین سے. او اخذت بالشفعۃ، یا یہ بندہ زمین خرید کر مرا اور اس کی اپنی زمین میں اس کو دفن کیا گیا، لیکن بعد میں پڑوسی نے شفعے کا کیس جیت لیا. آپ کو پتہ ہے شفعے کا؟ پڑوسی کا پہلا حق ہوتا ہے کہ آپ اس کو پوچھیں کہ میں مکان بیچنے لگا ہوں، آپ نے خریدنا ہے تو میں اتنے کا بیچ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں اتنے میں نہیں لے سکتا، آپ باہر کہیں بیچ دیں، تو تب آپ باہر بیچیں گے. اگر آپ نے اس سے پوچھا ہی نہیں، آپ کے پاس کوئی دھنی بخش آیا، اس نے کہا کہ بھئی اتنے میں مجھے دے دو مکان، آپ نے دے دیا اس کو، تو پڑوسی عدالت میں جا کے شکایت لگائے گا کہ جی میرا حق تھا، اس نے مجھ سے پوچھے بغیر باہر بیچا ہے. تو عدالت سارے ثبوت تسلی کرے گی، اور جتنے پہ آپ نے دھنی بخش کو بیچا تھا اتنے پیسے پڑوسی دے گا اور مکان لے لے گا. اب وہ دھنی بخش جو ہے نا آپ کو پیسے دے کے مکان میں آ کے بیٹھا اور مر گیا، اور مرا تو اس کو اس کے مکان میں دفن کر دیا گیا. صحیح ہے. بعد میں وہ اللہ ڈنو کیس جیت گیا. تو اب یہی مطلب ہے اخذت بالشفعہ. اب اللہ ڈنو کہتا ہے بھئی میرے مکان میں قبر نہیں ہونی چاہیے، تو پھر میت کو نکالا جائے گا. اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے میت کو نکالنے کی. ٹھیک ہے. وَإِن دُفِنَ فِي قَبْرٍ حُفِرَ لِغَيْرِ، اچھا جی، قبریں کھودی ہوئی تھیں، ایک جنازہ آیا اور انہوں نے قبر نمبر مثال کے طور پر 325 میں اپنا مردہ دفنا دیا. اس کے بعد اگلا جنازہ آیا، وہ ٹوکن لے کر آئے قبر نمبر 325 کا، اور کہتے ہیں کہ یہ کیا، 325 تو ہماری قبر تھی، اپنا مردہ نکالو 326 میں ڈالو، ہمارا 325 تھا. کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں کریں گے، بس جو مردہ جہاں دفن ہو گیا نکالنا نہیں ہے. اگر دونوں قبروں کی قیمت میں فرق ہو، 325 نمبر قبر جو تھی وہ مہنگی تھی اور 326 نمبر سستی ہے، تو جنہوں نے غلطی سے اپنا مردہ 325 میں دفن کیا ہے وہ لوگ قیمت کا فرق جو ہے وہ 326 میں جو مردہ اب جا رہا ہے اس کے وارثوں کو قیمت کا فرق دے دیں گے. 325 نمبر 12,000 کی تھی، 326 نمبر 10,000 کی تھی، تو 2,000 روپے کا فرق پڑا نا، تو یہ لوگ 2,000 روپے ان کو دے دیں گے، مردہ نہیں نکالیں گے، جو جہاں دفن ہو گیا بس صحیح ہے. صحیح ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ زمینہ قیمت الحفری، وہ حفر کے چارجز کا، حفر کہتے ہیں کھدائی کو، قبر کھودنا تیار کرنا، اصل ترجمہ اس کا ہے کھودنا. تو کھدائی کی جو مزدوری اور چارجز ہیں وہ اس کو بھر دیں گے، باقی مردہ ان کا نہیں نکالا جائے گا. ولا یخرج منہ، آگے لکھا ہے نا، ولا یخرج منہ، مردہ نکالا جائے گا کیا؟ نہیں نکالا جائے گا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. وَيُنبَشُ لِمَتَاعٍ سَقَطَ فِيهِ، اگر کسی کے کام کی چیز، متاع کہتے ہیں کام کی چیز کو، سامان کو، کسی کے کام کی کوئی چیز گر گئی قبر میں، ٹھیک ہے، تو اس قبر کو کھود لیا جائے. ینبشو، قبر کو اکھاڑ دیا جائے، کھول دیا جائے، تاکہ وہ بندہ اپنا سامان کیا کر لے، نکال لے. ینبشو کا مطلب ہے قبر کو دوبارہ سے کھولنا. وَلِكَفْنٍ مَغْصُوبٍ، اللہ نہ کرے ایسا ہوا کہ میت جب دفن ہو گئی تو ایک بندہ تھانے پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ جی اس میت کو جو کفن پہنایا گیا ہے نا وہ گن پوائنٹ پر مجھ سے چھین کر لے کے گئے تھے وہ کپڑا. صحیح ہے. اور وہ بندہ مقدمہ جیت گیا اور ثابت ہو گیا کہ ہاں بھائی اس سے گن پوائنٹ پہ چھین کے کفن پہنایا گیا تھا. تب بھی قبر کو کھولیں گے اور میت کو دوسرا کفن پہنائیں گے میت کے خرچے پر یا اس کے وارثوں کے خرچے پر، اور یہ والا کفن نکال کر اس بندے کو واپس کریں گے. ٹھیک ہے. وَمَالٍ مَعَ الْمَيِّتِ،
یا کسی نے غلطی سے یا حماقت کی بنیاد پر میت کے ساتھ مال دفن کر دیا تھا، صحیح ہے، مرنے والے نے وصیت کی تھی جی یہ اتنا اتنا سونا اتنے اتنے پیسے میرے ساتھ دفن کر دینا، صحیح ہے، اب بعد میں پتہ چلا وارثوں نے کہا بھائی وہ تو وراثت تھی تو اس کو نکالو تاکہ ہم بانٹیں اپنا، تو وہ نکالا جائے گا۔ ولا ينبش بوضع لغیر القبلہ، قبر میں دفن کر کے آ گئے، بعد میں کسی نے کہا ابے تیری قبلے کی طرف تو منہ کیا نہیں تھا میت کا، تو کیا دوبارہ جا کے کھولیں گے اور قبلے کی طرف منہ کریں گے؟ کہا نہیں، بس جیسے رکھ دیا ٹھیک ہے، قبلے کی طرف منہ کرنے کے لیے قبر کو کھولنا نہیں ہے۔ او علی یساری، یا یہ پتہ چلا کہ الٹی کروٹ پر اس کو لٹا دیا گیا تھا، تو سیدھی کروٹ پر لٹانے کی خاطر دوبارہ قبر کو کھولنے کی اجازت ہوگی کیا؟ اجازت نہیں ہوگی۔